ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 26واں پارہ سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رکوع نمبر 2 اور آیت نمبر 16 اور 17 تلاوت کی گئی. آیت نمبر 16 میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین کے گروہ کا ذکر کیا گیا ہے، اور آیت نمبر 17 میں ہدایت یافتہ لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، منافق اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کا بدن تو آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا دل اور دماغ آپ کے ساتھ نہیں ہوتا. دل اور دماغ کے اعتبار سے وہ آپ کا مخالف ہوتا ہے، اور کافر سے زیادہ مخالف ہوتا ہے. کافر سے زیادہ مخالف ہوتا ہے، دشمن سے بڑا دشمن ہوتا ہے، لیکن جسم کے اعتبار سے آپ کے ساتھ ہوتا ہے. رشتہ داروں میں بھی ہوتا ہے، یار دوستوں میں بھی ہوتا ہے، کاروباری لین میں بھی ہوتا ہے، اور مسجد میں نمازیوں میں بھی ہوتے ہیں. مسجد میں بولو، اور زیادہ ہوتے ہیں. آج اس کا ذکر ہوگا، اپنے من میں غور کر لینا. جس کے اندر یہ باتیں پائی جا رہی ہیں وہ مان جائے وہ منافق ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں، ترجمہ کریں گے، اپنے من میں غور کر لینا. اگر یہ چیزیں اپنے اندر پائی جا رہی ہیں تو آپ کو نہ پتا ہو کہ میں منافق ہوں، قرآن کہہ رہا منافق ہے، تو اس لیے مان لینا ہے اور پھر اپنے آپ کو منافقت سے بچانا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت زیادہ یہ لوگ تھے. مسجد میں ساتھ ہوتے تھے، نماز میں ساتھ ہوتے تھے، مجلس میں بیٹھتے تھے، سب سے آگے ہوتے تھے. کدھر ہوتے تھے بولو؟ آگے. حالت کیا ہوتی تھی؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، فرمایا ان میں سے، یعنی یہ جو آپ کا حلقہ باب ہے، آپ کے مسجد کے نمازی ہیں، کس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی، اس کا ذکر ہو رہا ہے. فرمایا ان میں سے بہت سے لوگ وہ ہیں کہ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، وہ آپ کی طرف بڑا کان رکھتے ہیں، ذری بڑی توجہ سے بات سن رہے ہیں. دیکھنے میں یوں لگتا ہے کہ ماشاءاللہ، اس سے زیادہ تو ادب والا کوئی نہیں، اس سے زیادہ طالب کوئی نہیں، اس سے زیادہ بات کو سننے سمجھنے والا کوئی نہیں. لیکن فرمایا یہ ان کی ظاہری حالت ہے، اندر ان کا آپ کی طرف نہیں. اندر سے بیٹھ کے پلاننگ بنائی جا رہی. کوئی ایسی بات ملے، کوئی ایسی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بات نکلے جس کو ایشو بنا کر ہم پروپیگنڈا شروع کر. لو جی انہوں نے کیا کہہ دیا، لو جی آپ نے بات سنی. اس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجدوں میں بھی بیان وغیرہ کے بعد اچھی بات بہت کم لوگ باہر جا کر ڈسکس کر رہے ہوں، لیکن اگر کوئی ایسی بات نکل جائے کہ اندر سنیا مولوی صاحب نے کی کیا ہے، پتہ لگا تھا نو، اور بڑے غصے میں کہتی دیکھو ملنگ بھی مان رہا ہے، بڑے غصے میں سنیا تو تھی جا پھر تو کتے سے ہونے تھے، آج سارا نظیری بار دیتا ہے. جی آپ نے دیکھو یہ سب سے بڑا منافق ہوتا ہے. اب اس کو دیکھیں، اس نے وہ جو 100 اچھی باتیں ہوئی ہے
ادھر توجہ نہیں دی. ایک ان کی غلطی سے ہو گئی، جان بوجھ کے کی، کس وجہ سے کی، پوچھنے کی بھی زحمت نہیں کرے. حضرت آپ نے یہ بات کہی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی، یا جو میں نے سمجھا ایسا ہی ہے. نہیں پوچھے گا بالکل، کیونکہ پوچھے پھر تو وہ معاملہ نہیں نا اس کا چلے گا، بس پھر وہ طوفان کرا کر دے گا. جب اس کو سب سے زیادہ کیا یہ بولو سمجھ آئی ہے. یہ منافق کی پہلی نشانی ہے، اور دیکھو قرآن میں موجود ہے. دیکھیں کیا ہے، اللہ فرماتے حتی اذا خرجو، خرج یخرج، جو بھی تھوڑی سی عربی گرامر جانتے وہ جانتے، اس کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، مجلس سے باہر جانا، مسجد سے باہر جانا، گھر سے باہر آنا، کوئی بھی. حتی اذا خرجو، اللہ فرماتے یہاں تک کہ یہ جب آپ سے باہر آتے نکلتے ہیں، من عندک، آپ کے پاس سے. تو ذکر کن کا چل رہا ہے؟ مجلس والے لوگوں کا، کہ پاس تو وہی تھے نا. فرمایا جب یہ نکلتے ہیں تو سیدھا یہود و نصارہ کے پاس جاتے ہیں، مخالفین کے پاس جاتے ہیں. جو کس کے مخالف ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ ظاہری بات ہے، ہم نوائی تو وہی کریں گے، ہاں جی، تبکی تو وہی دیں گے، حوصلہ تو وہی بڑھائیں گے، ساتھ تو وہی قدم اٹھائیں گے. کہ سادہ تھا کفر واضح ہے، چلو ایک منافق بھی مل گیا ہے. فرمایا کیا کہتے ہیں؟ قالو، ان کے پاس جا کر، للذین، ان لوگوں کے پاس، اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا. تو اہل علم اس دور کے کون تھے؟ یہود و نصارہ، جن کے پاس تورات، زبور، انجیل کا کیا تھا؟ علم. ان کے پاس جا کر کہتے ہیں ماذا قال آنفا، یہ ابھی ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے پتہ ہے؟ اب اندازہ کریں، ان کو جا کر وہ کلمے کی دعوت نہیں دے گی، ان کو جا کر کوئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق کی بات کی ہے وہ نہیں کی. ہاں جی، پروپیگنڈے والی بات وہ اپنی طرف سے بنا کر کہتے پتہ ہے ابھی ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم. نتیجہ یہ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے دلوں پر ہم مہر لگا دیتے، یہ کھوٹے کے کھوٹے ہی رہتے. بولو کھوٹے کے کھوٹے ہی رہتے ہیں. آپ ان کا کھوٹا پن دیکھیں کہ حضور جیسی ہستی کے پاس پیچھے کھڑے ہو کر ساری زندگی نماز پڑھتے رہے، دل کھوٹا ہی رہا. دل بولو کھوٹا ہی، دل کی مائل نہیں کی، دل کی کالک نہیں گئی، اندر بغض تھا، اوپر اللہ نے سٹیمپ لگا دی. کیا لگا دی؟ بولو جاؤ تمہاری قسمت میں کھوٹا پن نہیں ہے، تم منافقت کرتے ہو. اس لیے یاد رکھنا جہنم میں کافر سے نیچے والا طبقہ، سخت طبقہ منافقوں کا ہوگا. کافر سے زیادہ منافق کو سزا ملے گی، کافر سے زیادہ. کافر اس کو کہتے ہیں واضح انکار کرنے والا. تو آپ جانتے ہیں ایک بندے کا پتہ ہو یہ میرا دشمن ہے، مخالف ہے، اس سے انسان بچ سکتا ہے. اور جو مخالف دشمن دوست کے روپ میں آ جائے اس سے بچا نہیں جا سکتا. وہ شادی میں بھی سب سے پہلے چودھری صاحب پہلی کرسی تو ہی بیٹھا ہوتا ہے، اب سارا فنکشن اس کے سامنے. جب فوت ہو جائے تو چودھری سب تو پہلے وہی ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کسی موقع پہ وہ ضائع، اور وہ تو کارڈ کا بھی انتظار نہیں کرتا، بلائے گا. اور کہنا یار دی شادی ہو گئی تو پھر بلان تک ہی انتظار کرنا ہے. تو وہ حقیقت میں یار نہیں ہوتا، وہ شکاری اپنے چکر میں ہوتا ہے. تو اس لیے فرمایا ہم نے اس کے دل پہ کیا لگا دی؟ مہر. اور وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو خواہش پرست ہیں، خواہش پرست ہیں. ان کے من کی بات ہو جائے تو واہ 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 سبحان اللہ، کیا کہنے. آپ نے دیکھو گا پھر تو خطیب کے گن گا رہے ہوتے ہیں، بلکہ بعد میں مٹھی بھی لگا رہے ہوتے ہیں. لیکن وہی بات جو من کے کچھ خلاف ہو جائے پھر وہ آگ بگولا ہو جاتا. یہ تو ساری دوستی کا خیال بھی نہیں رکھتا، یہ تو سادہ بھی خیال نہیں رکھتا. اور بھائی تہاڈا خیال رکھے یا حق بات کا خیال کرے، بولو بھائی. لیکن انہوں نے کہنا حق نہ ہوگا کوئی غرض نہیں، کہنا سادہ خیال رکھ، اسی آگے ہیں سانو ویکھیں. تو اللہ فرماتے وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، یہ لوگ اپنی نفسانی خواہشات کا اتباع کرنے والے لوگ. یا ایک بات ذہن میں رکھیں، کسی بھی اچھی مجلس میں شریک ہونے کے لیے 5 اس کے آداب ہیں، 5 باتیں ضروری ہیں، پھر آپ اس مجلس کا فائدہ ہوگا. ورنہ آپ وہی بات ہے منافق والی لسٹ میں رہیں گے.
اور یہ بات ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام سفیان ابن عیینہ. یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، کس کی بات ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد. تو یہاں سے آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا مقام بھی ذہن میں رکھ لیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام سفیان بن عیینہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد ہے. سارے بولو کیا ہے؟ شاگرد. اب وہی بات ہے، یہ جو ہمارے ہاں بیچارے نفجدین کرنے والے حدیث لوگ، یہ کیا جانے امام ابو حنیفہ کا علمی مقام کیا ہے. امام بخاری لگائی رکھتے ہیں، تو ان کو پتہ نہیں امام بخاری نے جو حدیث مبارکہ لی ہے، جن سے پڑھا ہے، وہ تو امام اعظم امام ابو حنیفہ کے آگے شاگرد ہے. تو شاگرد اتنے بڑے تھے، استاد کا مقام کیا ہوگا؟ اور یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ شاگرد اپنے استاد کا عکس ہوتا ہے. اپنے استاد کا کیا ہوتا ہے؟ جتنا بڑا عظیم استاد ہوگا اتنا بڑا عظیم کیا ہوگا؟ کیونکہ اس نے آخر وہ لیا تو استاد سے ہی ہے نا. اب صحابہ کرام کی شان بلند ہے تو وہ اس لیے بلند ہے کہ صحابہ کرام نے جس ہستی سے علم لیا ان کا نام محمد رسول اللہ. کوئی گھر بیٹھ کے ان کو علم نہیں ملا، یہ حضور کے قدموں سے ملا ہے. تو امام اعظم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام بنے ہیں تو اس سفیان بن عیینہ کی شاگردی میں بنے. اور سفیان بن عیینہ اب انہوں نے حدیثیں لی ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے. لیکن وہ الگ بات ہے جس طرح پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید فرقان حمید کو خود اس کتابی شکل میں جمع نہیں کیا، خود جمع نہیں کروایا. بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، ان لوگوں نے کتابی شکل میں کر دیا. اسی طرح حدیث مبارکہ پر امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی باقاعدہ کتاب ساری حدیثیں جمع کر کے خود نہیں لکھی. اس میں ان کے مقام میں کوئی فرق نہیں آتا. جس طرح حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں یکجا قرآن کتابی شکل میں بذات خود نہ کیا نہ کروایا ہے، تو اس سے کیا حضور کے مقام میں فرق آ جاتا ہے؟ بولو بھائی. آپ کوئی نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، یہ کہ حضور کو قرآن آتا ہی نہیں تھا، تو بتاؤ کتنا بڑا جاہل ہے. اور یہ لوگ پتہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کو حدیثیں آتی ہی نہیں تھی. ہاں جی. اور بھائی اس کا یہ کیا مطلب ہے کہ اگر انہوں نے حدیث مبارکہ کو کسی کتاب میں کی شکل میں جمع نہیں کیا تو ان کو حدیثیں نہیں آتی تھی؟ بھائی اس دور میں اور جتنے امام تھے کنہوں نے کتابیں ساری جمع کی؟ نہیں بھائی، سینہ بسینہ پڑھانے کا دور تھا، پڑھاتے رہے. لیکن اللہ نے جس سے جو کام لینا تھا اسے لے لیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو شاگرد کے شاگرد ہیں، اللہ نے ان سے کام لے لیا. انہوں نے ان کتابوں کو جو استادوں سے سینے میں محفوظ کی تھی کتاب میں جمع کر دی. کتاب میں کیا کر دی؟ اب امام سفیان بن عیینہ کی بھی کتاب کوئی نہیں ہے بخاری کے نام پر، تو کیا ان کا مقام امام بخاری سے نیچے ہو گیا ہے؟ وہ تو استاد ہے. تو استاد ہی رہا. اور شاگرد بولو، امام ابو حنیفہ شاگرد نہیں ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ شاگرد نہیں ہے. کس کے؟ امام سفیان بن عیینہ کے. امام بخاری کا مقام امام سفیان بن عیینہ سے اوپر نہیں چلا گیا، وہ شاگرد ہی ہے، علم سفیان سے ہی لیا ہے، باقی اللہ نے ان سے یہ کام لے لیا. تو یہ لوگوں کی علم کی کمی ہوتی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ پر انہوں نے کوئی حدیث کی کتاب ان کی ہے ہی کوئی نہیں. تو بھائی حدیث کی کتاب ہونا یہ کوئی شرط نہیں ہے، لیکن حدیث کا پڑھانا یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ساری زندگی کا مشغلہ رہا. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہاں منافقین کا ذکر. تو امام سفیان بن عیینہ نے 5 باتیں لکھی ہیں. فرمایا کسی بھی مجلس میں جاؤ تو جب دین کی بات سنو تو پہلی بات یہ ہے، فرمایا اس بات کو پورے دھیان توجہ سے سنو، پورے آداب کے ساتھ سنو، یہ پہلی شرط ہے. دوسری بات فرمایا جب بات سن لی ہے تو اس پہ غور کرو، اس پہ سوچ بچار کرو کہ یہ جو میں نے بات سنی ہے مجھے صحیح سمجھ آئی ہے، میں نے اسے کیا سمجھا ہے. پھر فرمایا اس کو یاد رکھو، اس کو ضائع نہ ہونے دو. کتنی باتیں ہو گئی؟ 3. چوتھی بات فرمایا جب یاد ہو گئی ہے
اب اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، عمل کرو۔ کتنی ہو گئی؟ فرمایا پھر اس کو آگے پھیلاؤ۔ یہ مجلس کے آداب کی 5 باتیں۔ اب میں اور غور کریں تو اللہ معاف کرے، شاید ہم میں ایک بھی مشکل سے پائی جا رہی ہو۔ پہلی، توجہ سے سننا، بس۔ اور وہ بھی میرا خیال 100 میں سے 2% لوگ ہوتے ہیں، زیادہ تو ثواب کی نیت سے بیٹھے ہیں۔ یہ سارے بیٹھ گئے تو ہم بھی بیٹھ گئے، یا اور کام نہیں تو چلو بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے بھائی ان کو پورا فائدہ نہیں ملے گا، پورا فائدہ اسی کو ملے گا جو یہ 5 باتیں اپنے اندر پیدا کرے گا۔ اور یہ قول ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کا، ابو سفیان بن عیینہ کا، جس کو ہم نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی کوئی بات کرے، والد صاحب کر رہے ہیں، استاد کر رہا ہے، کوئی بھی آدمی ہمیں کوئی اچھی بات کر رہا ہے تو اس کی بات کو توجہ سے سننا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں توجہ سے سننے والے کو با ادب کہتے ہیں۔ کیا کہتے بولو؟ اور توجہ نہ کرنے والے کو بے ادب۔ ابا بات کر رہا ہو، بچہ توجہ نہ کرے تو وہ کیا کہتا؟ بے ادب ہے، گستاخ ہے، چلا جا، اس کو غصہ آ جاتا ہے۔ اچھا وہ کیا کہتا؟ ابا جی آپ بات کرو، میں سن تو رہا ہوں۔ کہتے چل جا جا۔ آپ جانتے فوراً طبیعت کیا ہو جاتی ہے؟ بدل جاتی ہے، کیونکہ وہ بات کر رہا ہے، بیٹا ادھر دیکھ رہا ہے، یا وہ بات کر رہا ہے، بیٹا موبائل پہ لگا ہوا ہے، باپ بات کر رہا ہے، بیٹا کہیں اور جناب وہ سوچ رہا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہنے والا چہرہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر اس کا چہرہ آپ کا چہرہ دونوں ایک طرف متوجہ ہیں تو وہ سمجھ جاتا ہے یہ بات غور سے سن رہا ہے۔ کہ ہمارا چہرہ ہمارا ترجمان ہوتا ہے دل کی کیفیت کا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اب دوسری آیت میں، یہ تو منافقوں کا حال تھا، والذین اہتدوا، فرمایا وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ ہدایت یافتہ وہی ہوتے ہیں جن میں یہ 5 باتیں پائی جائیں۔ زادہم ہدا، اللہ ان کی ہدایت میں اور اضافہ کرتا ہے۔ اللہ یہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اور فرمایا وآتاہم تقواہم، اور عطا کرتا ہے ان کو ان کا تقوی۔ کون؟ اللہ تعالی۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ وہی بات ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کا دیہات، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کی فرما برداری کا شوق، آگے بڑھنا۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف۔